مفہوم حدیث ہے کہ عمار بن یاسر کو قتل کرنے والا اور ان کا مال لوٹنے والا جہنم میں جائے گا۔ اس روایت کی ساری سندیں ضعیف ہیں۔ اس روایت کی ایک سند میں آتے ہیں لیث بن ابی سلیم، جمہور کے نزدیک یہ ضعیف ہے، اور اس کی دوسری سند میں ایک راوی آتے ہیں سلیمان بن ترخان تیمی، یہ ان کی وجہ سے ضعیف ہیں، یہ مدلس تھے۔ اور اس کے بعد تیسری سند جو ہے وہ ہے کلثوم بن جبر سے، اور اس روایت میں کیسے آتا ہے فقیل قتلت، بس کہا گیا میں نے قتل کر دیا۔ تو اب کس نے کہا ہے، فقیلہ کا فاعل کون ہے، کہنے والا کون ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ اگرچہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کے رجال ثقہ ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ دوسری روایت جس میں آتا ہے کہ عمار کو قتل کرنے والا ان کا مال لوٹنے والا جہنم میں جلے گا، وہ بھی ٹھیک ہے۔ پھر امام حماد نے یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے کس سے روایت کیا، ابو حفص مجہول سے یا کلثوم بن جبر جو کہ ثقہ ہیں ان سے۔ یہ دونوں جو راوی ہیں ثقہ اور مجہول، کیا ان کے الفاظ ایک جیسے تھے یا مختلف تھے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ پھر اس روایت میں آتا ہے کہ عمر بن عاص کو خبر کی گئی کہ عمار کو قتل کر دیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ خبر کرنے والا کون ہے؟ ذاہبی رحمہ اللہ اس طرف اشارہ فرمانا چاہتے ہیں یہ خبر دینے والے کلثوم بن جبر ہے، اور کلثوم بن جبر کا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے سماع ثابت نہیں ہے، تو لہٰذا اس میں انقطاع بھی پایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد طبقات ابن سعد میں آتا ہے میں نے عمار بن یاسر کو قتل کیا، اور مسند امام احمد میں آتا ہے کہ عمار بن یاسر کو قتل کر دیا گیا، حالانکہ دونوں کی سند ایک ہی ہے۔ پھر اس کے بعد ابن سعد میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ ابو غادیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ عمار بن یاسر امیر المؤمنین عثمان ذو النورین کو گالیاں دے رہے تھے۔ یہ بات ماننے میں آتی ہے کہ عمار بن یاسر جیسے جلیل القدر صحابی امیر المؤمنین عثمان ذو النورین خلیفۃ المؤمنین کو گالیاں دیں؟ اس سے صاف پتہ چلتا ہے نا یہ روایت ضعیف ہے۔ تو اب سوال یہ آئے گا کہ عمار بن یاسر کو قتل کس نے کیا؟ تو اس کے بارے میں جو مفہوم ہے وہ عرض کیے دیتا ہوں۔ دو شخص لڑتے ہوئے آ رہے تھے، دونوں اپنے بارے میں یہی کہہ رہے تھے کہ میں نے قتل کیا۔ اب ان میں یا تو ایک ابو غادیہ تھے یا پھر وہ دونوں کوئی اور تھے، ابو غادیہ تیسرے تھے۔ اس صورت میں عمار بن یاسر کو قتل کرنے کا دعویٰ کرنے والے تین ہو گئے، تینوں کا یہی دعویٰ سمجھا جائے گا کہ عمار بن یاسر کو انہوں نے قتل کیا۔ تو اب یہاں پر تو اشتباہ پایا جا رہا ہے، اور میدان جنگ میں تو گمسان کا رن ہوتا ہے، وہاں تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا وار ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی اور کا وار ہو، تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ عمار بن یاسر کے قاتل جو ہیں ابو غادیہ ہی ہیں؟ کچھ علماء اس بات کو مانتے ہیں کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے والے حضرت ابو غادیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے، لیکن کیونکہ وہ صحابی ہیں اور بیعت رضوان میں بھی شامل تھے، نیز یہ ان کی ایک اجتہادی غلطی تھی، اور اجتہادی غلطی میں ظاہر سی بات ہے ایک اجر ملتا ہے، اور اللہ جل شانہ نے ان کو معاف فرما دیا۔ پھر آپ یہ اعتراض کریں گے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو دیکھیے باغی سے مراد اجتہاد ثواب کے خلاف بغاوت ہے، قرآن و سنت کے خلاف بغاوت مراد نہیں ہے، اسلام کے خلاف بغاوت مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اگر آپ اسلام کے خلاف قرآن و سنت کے خلاف بغاوت لیں گے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ امیر المؤمنین عثمان ذو النورین کا قتل جو ہے برحق تھا، جبکہ اس پر اجماع ہے کہ امیر المؤمنین عثمان ذو النورین کو ناحق شہید کیا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ امیر المؤمنین عثمان ذو النورین کا خلیفہ کے طور پر انتخاب بھی ناحق تھا، حالانکہ اس پر اجماع ہے کہ امیر المؤمنین عثمان ذو النورین خلیفہ برحق ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یعنی اگر آپ بغاوت سے مراد اسلام کے خلاف بغاوت مراد لیں گے یا قرآن و سنت کے خلاف بغاوت مراد لیں گے تو پھر آپ کا اجماع جاتا رہے گا، اجماع غیر معتبر ہو جائے گا، اور جیسے ہی اجماع غیر معتبر ہوگا آپ کچھ بھی ثابت نہیں کر سکتے، نہ قرآن کریم ثابت کر سکتے ہیں، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اطہر ثابت کر سکتے ہیں، نہ صحابہ کرام کو ثابت کر سکتے ہیں، اولادی رسول تو بہت بعد کی بات ہے حضور، سب کچھ جاتا رہے گا۔ آپ کے پاس کیا بچے گا؟ اویس صاحب جو امریکہ بیٹھے ہیں اللہ جل شانہ کا انکار کر کے، یا پھر وشنو اور شیوا جیسے بھگوان جن کو آپ ہاتھ لگا کے چھو کے دیکھ سکتے ہیں، چوم بھی سکتے ہیں، پھر تو آپ اللہ جل شانہ کا وجود بھی ثابت نہیں کر سکیں گے نا۔
کیسے کریں گے؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ پر وحی آتی ہے، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اجماع سے پتہ چلا ہے نا، اور اجماع پر آپ کو اعتماد ہے۔ اہلی تشیع علماء اگر سادہ لو شیعہ عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتی ہے اور ان کا اعتماد اجماع سے اٹھانے کی کوشش کرتی ہے، تو اولاد رسول بھی نہیں باقی بچنے والی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہی ثابت نہیں ہوگا تو اولاد رسول کہاں سے ثابت ہوگی؟ تو حقیر فقیر کا ذاتی طور پہ جو کہنا ہے نا، یہ پوری جنگ ہی، یعنی امیر معاویہ اور امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کے درمیان جو جنگ لڑی جانے والی تھی، اجتہاد کی بنیاد پر تھی نا، دونوں کو اجر ملا ہے۔ امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کو 2 اجر ملے ہیں، امیر معاویہ کو 1 اجر ملا ہے۔ باقی رہے اس دوران شہید ہونے والے صحابہ کرام، وہ یقیناً جنتی ہیں۔ البتہ امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کی جماعت میں اور امیر معاویہ کے ساتھ خارجی، ناسبی، رافضی بہرحال شامل تھے، ان کو نکال کر۔ جب پوری جنگ کو امیر معاویہ کی طرف سے آپ اجتہادی خطا مان رہے ہیں، تو حضرت عمار کا قتل بھی اجتہادی خطا ماننے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ بغاوت والی بات اس کی وضاحت کر دی۔ البتہ اب یہاں پر اللہ جل شانہ کا انکار کرنے والے اعتراض کر سکتے ہیں، جیسا کہ ویس صاحب نے ایک بندے کو بلایا تھا، اگنوسٹک سرمد صاحب تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ میں پہلے مومن تھا، بعد میں قادیانی ہوا، پھر اس کے بعد میں اگنوسٹک ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ وہ بتا رہے تھے کہ اسلام میں یہ ہے کہ اپنوں کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے۔ اب جیسے صحابہ کرام کو، اسی مثال کو لے لیجئے کہ ابو غادیہ نے قتل کیا عمار بن یاسر کو، ان کو معاف کر دیا، اپنوں کا خیال رکھا جاتا ہے، اپنوں کے ساتھ رعایت برتی جاتی ہے۔ تو اس اعتراض کا جواب یہ ہے، حضور ایسا نہیں ہے اسلام میں، اسلام مکمل مذہب ہے اور ہر ایک کے ساتھ انصاف کرتا ہے۔ اب مجھے حقیر فقیر کو لے لیجئے، مومنین میں سب سے زیادہ بدکار اور فاسق میں ہوں، اگر میں کسی کو قتل کر دیتا ہوں اور اللہ جل شانہ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ جل شانہ مجھے معاف کر دیں گے۔ صبح کے سورج سے زیادہ یقین ہے مجھے۔ تو صحابہ کرام کا درجہ تو بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ پھر صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہے۔ پھر وہ آج کل کے مومنین کی طرح نہیں تھے، آج کل کے متقی مومن بھی ہے نا، وہ بھی ان کے پاسنگ کو نہیں پہنچ سکتے صحابہ کرام۔ یعنی اگر ان سے کوئی خطا سرزد ہو گئی ہے تو وہ اس پہ نادم ہوتے تھے، ہمیشہ کے لیے توبہ کرتے تھے۔ اور ہمارے ہاں اب کے جو مومنین ہیں، وہ توبہ کا تو تصور ہی ختم ہوتا جا رہا ہے، یقین کیجئے۔ اس لیے آپ کا یہ اعتراض سادہ لو اللہ کا انکار کرنے والوں کے دلوں میں ڈالنا کہ یہ اسلام انسانی مذہبی ہے جس میں خاص خاص لوگوں کا خیال رکھا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے حضور۔ اسلام کا اصول ہر ایک پر لاگو ہوتا ہے، چاہے وہ نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، نبی کی بیٹی ہی کیوں نہ ہو، نبی خود ہی کیوں نہ ہو۔ سمجھ آ رہی بات؟ تو اس لیے آپ اللہ کا انکار کرنے والے سادہ لوگوں کو یہ غلط پٹیاں مت پڑھائیے۔